بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن آصف زرداری صاحب، انہوں نے آج ایک لمبی چوڑی تقریر کی حیدرآباد میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں چلا سکے گی، اور یہ ایک چون چون کا مربع ہے جو کہ گورنمنٹ چلانے کے اہل نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پی ایم ایل این وہ بھی اپنے ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ پر پھلا کے وہ بھی پھر رہے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ ووٹر کا موڈ کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ کے پی کے میں آپ دیکھیے کہ الیکشن پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی۔ یہاں پہ پنجاب میں جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں پی ایم ایل این کو پذیرائی ملی، ان کو سیٹیں ملی۔ اسی طرح سندھ میں آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کو عموماً پذیرائی ملتی، اور اب بھی وہاں پہ وڈیرے وغیرہ ہیں، وہ ان کو ووٹ دے دیں گے لے کے۔ عمران خان کی ناکامی در حقیقت پاکستان کی ناکامی ہے۔ عوام نے جب عمران خان کو ووٹ دیا، جب اس کو الیکٹ کر کے لے کے آئے، تو اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ عوام تنگ تھے ان دو پولیٹیکل پارٹی سے جو کہ تین دفعہ، پیپلز پارٹی تو چوتھی دفعہ حکومت کر رہی، لیکن اس وقت تین دفعہ یہ حکومت کر چکے تھے، اور سوائے کرپشن کے اور کوئی خاص کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اب اگر عمران خان ناکام ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر واپس یہ ملک انہی کے حوالے ہوگا، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ جوش، جذبے اور دلیری کے ساتھ لوٹ مار کا کام کریں گے، کیونکہ جب سسٹم پکڑ ہی نہیں سکتا، کسی کو سزا ہی نہیں دے سکتا، اور عوام جو ہے وہ کرپٹ آدمی کے پیچھے ہی چلنا شروع کرتے ہیں اور اسی کو گلے سے لگاتے ہیں، تو پھر اسی طرح ملکوں کے زوال تو اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب عوام بے حس ہو جائے تو پھر زوال آ جاتا ہے۔ یہاں پہ زرداری صاحب نے بغیر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے یہ کہا کہ ہم سے ابھی کہا جا رہا ہے مدد کے لیے، یعنی پیپلز پارٹی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ جو ایک دو میڈیا ہاؤسز جو کرپٹ لوگوں کے دفاع کے لیے سارا جرنلزم کرتے ہیں، انہوں نے فوراً اس پہ لگا دیا کہ جی یہ لازماً اسٹیبلشمنٹ ان سے کچھ کہہ رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیوں ان سے بات کر رہی ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سے وہ مدد مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کوئی فارمولہ بتاؤ، تو ہم نے کہا کہ نہیں، فارمولہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے اس حکومت کو چلتا کرو۔ اب آپ سوچئے کہ یہ گول مول باتیں، اور یہ جو میڈیا ہاؤس جو کرپٹ لوگوں کی فیور میں مرتا جاتا ہے، جو کرپشن کرنے والے سیاستدانوں کی ڈھال بنا ہوا ہے، وہ اس کو اچھال رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پہلی بات تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی دخل دے ہی نہیں رہی۔ روزانہ کی بنیاد میں اس ملک میں ایک بیماری ہے لوگوں کو کہ اگر ہوا یوں ہوئی تو کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کر دیا۔ ایک آدمی جیل میں گیا، شہباز شریف جیل میں گیا، کہ جی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی۔ 8 دن بعد بات شروع ہو گئی، جناب وہاں جیل میں ان سے ملنا شروع ہو گئے، جی اسٹیبلشمنٹ مل رہی ہے، ابھی کچھ طے ہو جائے گا۔ اب پی ایم ایل این بھی اس کے بارے میں بھی یہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ چلا رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں سامنے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کیا، وہ کریں گے کیا؟ ابھی یہ الیکشن ہوا ہے پشاور میں، تو اسٹیبلشمنٹ نے جتایا جس نے بھی جیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، یا اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ الیکشن ان کو جتوایا؟ یہی وہ دکھ ہے جو کہ یہ اپنے ملک میں یہ سر پھرے لوگ ہر وقت اپنی جرنلزم صرف اسی کے اوپر پالتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، وہ کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو زرداری صاحب جس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی پی پی پی
وہ فیڈریشن کی نشانی تھی، وہ چاروں صوبوں میں تھی، اور جس زرداری کی سیاست نے اس کو اٹھا کے ایک صوبائی پارٹی بنا دیا، نہ پنجاب میں نام و نشان رہا، نہ رہا KPK میں، نہ بلوچستان میں، لے دے کے کراچی، اور وہاں بھی یہ دھاندلی شاندلی کر کے تو اپنا سکہ جماتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس جا کے اس پارٹی سے بات کرے گی جس کا حشر ہو چکا ہے، اس کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی فارمولہ بتا، وہ کیا بتائے گا فارمولہ؟ جو اپنی سروائیول، اپنے بچ بچا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ کسی طرح بچ بچا ہو جائے ان کا، تو وہ اور مار دھاڑ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جان لڑا رہے ہیں کہ پنجاب میں کچھ سیٹیں مل جائیں، تو وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم سے فارمولہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جب پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے میڈیا کے معتبر حضرات جو ہیں وہ اٹھ کے اس پہ کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے بات کی ہے، یہ طارق مسعود ارائی ہیں، ان کے MPA، وہ حیدرآباد میں ان کے نواب شاہ میں اس کے گھر پہ اس نے دعوت شعوت کی ہوئی تھی، وہاں جا کے انہوں نے بات کی اور ڈکلیئر کر دیا کہ اگلا پرائم منسٹر ہمارا ہوگا، یہ بلاول ہمارا پرائم منسٹر ہوگا اگلا۔ خدا کا نام لو، کیا اچیومنٹ ہے اس لڑکے کی؟ بلاول نے کیا حاصل کیا ہے، کیا تجربہ لائف کا اس کو؟ یعنی یہ ملک اتنا بدقسمت ملک ہے کہ اس کے لوگوں کو کوئی ہوش عقل ہے ہی نہیں۔ سب نے اپنے گھر کی جاگیر بنائی ہوئی ہے، کوئی اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہا ہے، بیٹی آگے اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے، اور ادھر زرداری صاحب ہیں، وہ بیٹا تیار کر رہے ہیں، بیٹا پرائم منسٹر بنے، وہ فارغ ہو تو پھر آگے بیٹی بنے۔ یہ کوئی عجیب ماجرا ہے یہاں پہ، سمجھ نہیں لگتی کہ یہ اس ملک میں لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، ان کی عقل کیوں نہیں جاگتی؟ انہوں نے کہا جی یہ زرداری صاحب کی تقریر کے میں چند ایک نکات، تقریر تو انہوں نے بڑی لمبی کی، میں چند ایک نکات کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان بنانا، اس کو تیار کرنا تو آسان تھا، لیکن ہماری کسی نے بات سنی نہیں، ان کی بات سن کے تو اس کو کنویں میں دھکیلتے اس ملک کو۔ آج آپ سندھ میں جا کے حشر دیکھیں، رورل سندھ کا تو تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں پہ گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اگر کچھ ہے تو کرپشن ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا جب یہ ہماری بات سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، یعنی ابھی کوئی سمجھ نہیں رہا ان کی بات۔ اب انہوں نے یہ اپنی بات چیت میں واقعی یہ نہیں کہا کہ کون ان سے مدد مانگ رہا ہے، کون فارمولہ پوچھ رہا ہے، لیکن بہرحال جو ہمارا کرپشن یا کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنے والے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا اشارہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیں ڈالر کی قیمت کہاں چلے گئی، بالکل ڈالر اوپر گیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جی انہوں نے 30 ارب ڈالر سے ان کا قرضہ انہوں نے 60 ارب پر پہنچا دیا۔ قرضہ 60 نہیں، قرضہ تو 100 سے بھی زیادہ ہے، لیکن کیا ان کے دور میں قرضہ جو ہے وہ کم ہوا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں قرضہ پہلے کی نسبت بڑھتا گیا، ہر کسی نے اپنے دور میں قرضہ بڑھایا۔ PMLN کے دور میں اکثر لوگ جو ہمارے اکانومسٹ تھے وہ پیٹا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چینلز پہ کہ یہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ جا کے 80-85% ہماری اس کا GDP کا بن چکا ہے قرضہ۔ اگر اتنا قرضہ آپ لے لیں جو GDP کا 80 یا 85% ہو، اور اب تو میرا خیال ہے 100 کے قریب پہنچنے والا ہے، تو پھر آپ ڈیولپمنٹ ورک کیا کریں گے؟ آپ تو اپنا جو کمائیں گے وہ قرضہ اتارنے کی طرف چلا جائے گا آپ کا، اور قرضے اتنے بڑے قرضے کی شاید آپ کو سود اتنا زیادہ دینا پڑ جائے کہ قرضہ اتارنے کے بجائے آپ صرف سود دینے کے قابل بھی نہ رہیں۔ تو یہ تو کام بڑھتا گیا کیونکہ ان لوگوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو کام کیا ہی نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہترین اکانومسٹ اینڈ ٹیم ہے، ہم ان سے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ عمران خان نے تو وہی اکانومسٹ لیے تھے جو ان کے تھے، حفیظ شیخ تھا، یہ ترین صاحب آ گئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تو یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ عجیب سا ایک قصہ ہے کہ یہاں پہ دوسری طرف آپ دیکھیے نیب کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جناب نیب، ہم نے کہا تھا کہ اگر نیب رکھا آپ نے تو پھر ملک کی اکانومی تباہ ہو جائے گی اور یہ چل نہیں سکے گا، اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر نیب ختم کرنا، یعنی ہمیں
نیب ہے بھی تو بیکار ہے. کیا کیا نیب نے؟ نیب حقیقتاً انہی کا طرفدار ہے ایک لحاظ سے کہ انہی کے کیسز جو کھایا پیا لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے وہ آگے ان کو بھی کھلا پلا کے تو اپنے کیسز ختم کرا. آپ امیجن کریں کہ آج مریم نواز کا کیس آج لگا ہوا تھا, نیب کا وکیل ہی نہیں پیش ہوا, ایکسٹینشن مانگ لی. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب ان کے کیسز جو ہیں یہ جلدی فیصلہ ہو, نیب کا وکیل نہیں پہنچا. آپ امیجن کریں. تو نیب تو ان کا خدمت گزار ہے. یہ کوئی کہے کہ نیب کوئی کرپشن پکڑا, نہیں, نیب کرپشن کو لیگلائز کرا رہا ہے کیونکہ وہ چھڑوائے گا ان لوگوں کو عدالتوں کے ذریعے. اگر عدالت کے ذریعے نہ چھڑوایا ہو تو کیس دوبارہ کھل سکتا ہے, لیکن جب عدالت بری کر دے گی تو وہ تو آپ کے سر پہ ناچیں گے, وہ کہیں گے جی دیکھیں ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا ہمارے خلاف. تو یہ وہ ظلم ہے جو کہ نیب بھی کر رہا ہے. لہٰذا یہ سوچنا ہے کہ نیب کوئی اس ملک کے لیے کوئی خدمت انجام دے دے گا, وہ نہیں ہے. اب مریم کا دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کیے. پہلے تو وہ عمران خان کے خلاف چلیں, وہ ایک سیاسی عمل ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف بہت بولتے ہیں, بولتے رہیں. لیکن انہوں نے ابھی ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میاں صاحب بالکل آنے کے لیے بہت بے چین ہیں. اب ذرا سوچئے, غور کریں, میاں صاحب اتنے بے چین تھے تو لینے کیا گئے تھے؟ میاں صاحب کا کیس وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. پہلے ان کی ویزا کی ایکسٹینشن جو ہے وہ وہاں پہ ریجیکٹ ہو گئی. اب یہ اپیل انہوں نے کی ہوئی ہے. خدشہ ہے کہ اگر اپیل خارج ہو گئی پھر کیا ہوگا. ایک اپریہنشن ہے جس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو کہ میاں صاحب کو وہاں سے نکلنے کا حکم مل جائے تو پھر ہم کہیں جی میاں صاحب تو بے چین تھے ادھر آنے کے لیے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر بھاگے ہوئے آدمی کو, ہر وہ شخص جو اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ لوٹ مار کر کے یا جو بھی اپنے ملک کا نقصان کر کے وہاں جاتا ہے, اس کو آسانی سے وہ چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اس کو پالتے ہیں اگر وہ ان کے کام کا ہو. لہٰذا برطانیہ ان کو نکالے گا نہیں. یہ اگر چاہیں تو وہاں پہ ازائلم بھی مانگ سکتے ہیں, بیٹھے رہیں گے وہاں پہ. تو یہ صرف لوگوں کو ایک ظاہر کرنا کہ جناب وہ بالکل پریشان ہیں یہاں آنے کے لیے. پریشان بھائی, وہ گئے تو گئے. اور آپ سوچئے کہ عدالتوں نے کہا تھا نا کہ ان کی زندگی کی ضمانت کو 48 گھنٹے کی دے دے. یعنی اتنی جلدی تھی ان کو باہر بھیجنے کی کہ عدالتیں ضمانت مانگ رہی تھیں زندگی کی. کون دے سکتا ہے کسی کی زندگی کی 5 منٹ ضمانت نہیں دی جا سکتی. تو یہ وہ حالات ہیں جو یہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کھاتہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے کالے کرتوت, اپنے غلط, اور پھر وہ میڈیا ہاؤسز جو کہ صرف کرپٹ آدمی کی سپورٹ میں کام کرتے ہیں, جن کے جرنلسٹ صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کرپٹ آدمی کو کس طرح ہم نے فیور کرنا ہے. ان کو بے شک اب اسلام آباد ہائی کورٹ بلا کے ہائی کورٹ میں ان سے توہین عدالت کی بات چیت کرے یا جو بھی کرے, لیکن وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان سے کوئی پوچھے بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ کر کیا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بیوقوف بنانے کا عمل یہ رکنا چاہیے. سیاست کریں لیکن صاف ستھری کریں, جرنلزم کریں, صاف ستھرا کریں. جھوٹی خبریں اور جھوٹی تعبیریں دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے منہ کو بند رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.